ایک ریکارڈ ایک نہیں ہے، یہ صرف ایک سندھ بھی نہیں ہے. کچھ منصوبے ہیں جن کے وسائل کو لوٹ کر جو ہے وہ اختتام پذیر ہو رہے ہیں. کچھ پروجیکٹ ایسے ہیں جو آن گوئنگ ہیں، اور کچھ ایسے بڑے پروجیکٹس ہیں جو پائپ لائن میں آنے والے دنوں میں جن کا جو ہے اعلان کیا جائے گا. ہم پہلے بھی اس بات پر کھڑے تھے، اب بھی اس بات پر ہمارا اسٹینڈ ہے، اور آنے والے دنوں پہ کہ اس معاہدات جو کیے گئے ہیں، جب تک کہ صوبائی حکومت اس میں ایک پارٹی نہ بنے، ہم کسی ایسے معاہدے کو تسلیم نہیں کرتے. سندھ سے ٹنوں کے حساب سے آپ کا کاپر، گولڈ اور سلور نکالا جاتا ہے، لیکن اس کا فائدہ بلوچستان کے لوگوں کو میرے خیال میں، آپ بلوچستان کو چھوڑیں، جہاں سے وہ یہ ذخائر نکلتے ہیں، چاغی کا علاقہ ہے، اس سندھ کی جو آمدنی ہے اس سے وہاں کے لوگوں کو پینے کا پانی میسر نہیں. ایک ایسا ہاسپٹل مجھے دکھایا جائے جس میں ہمیں یہ باور کیا جائے کہ اربوں ڈالرز کے ایوزن ہمیں جو ہے وہاں پر ایک ڈسپنسری ایک سول ہاسپٹل بنایا گیا ہے. تو یہ تمام اختیارات صوبوں کو منتقل کر کے، اور صوبوں کو منتقل کرنے کے بعد پرائرٹی ان علاقوں کو دی جائے گی جہاں سے وہ ذخائر جو دریافت کیے گئے ہیں، یا جہاں پر وہ آپ کے پروجیکٹ لانچ کیے گئے ہیں. اور اس کے بعد بلوچستان اس میں چاہے آپ کی ملازمتوں کا کوٹا ہو، چاہے اس میں آپ کی آمدن کے جو ذرائع ہوں، وہ اس صوبے اور اس علاقے کا حق ہو. ایک اہم مسئلہ جس میں ہمیشہ ہمارے پولنگ انسٹیٹیوشنوں پہ ہم شکست سے دوچار ہوتے ہیں کہ ہماری خواتین کا جو ووٹ کاسٹ ریشو ہے وہ بہت ہی کم ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم ایک نیم قوالی سسٹم میں ہیں، اس سے نکلتے ہوئے ہمیں بہت ایک عرصہ لگے گا. لیکن یہ ایک موقع جو ہمارے سامنے ہے الیکشن کا، اس میں خواتین کو بڑا ایک اہم رول ادا کرنا پڑے گا. اس کو نہ صرف خود نکلنا ہے، بلکہ وہ بچے جو ووٹ دینے کے حقدار ہیں ان کو نکالنا پڑے گا، اور خود ہر علاقوں سے جو ان کو نکل کر اپنا ووٹ صحیح انداز میں کاسٹ کرنا پڑے گا. اور ووٹ سے پہلے اگر کئی علاقے ہیں جو ہمارے قبائلی علاقے ہیں، وہاں پہ اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ جی ووٹ کہاں پہ لگانا ہے. اس کی جو ہمارے کارکنان ہیں، ہمارے یونٹس ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ ان کو جا کے سمجھائیں. جب ووٹ کے لیے ان کو بھیجا جاتا ہے، یہ جو سیریل نمبر کی پرچی دی جاتی ہے، وہاں سے ان کو باقاعدہ ایک معمولی سی 2 منٹ کی ان کو ٹریننگ دے کر کہ کس طرح ان کو مہر لگانی ہے، کس خانے میں ان کو مہر لگانی ہے، اور آپ کا نشان کیا ہے. اس انداز میں خواتین کے ووٹ ایک تو ہمارا ضائع بھی ہوتا ہے، خراب بھی ہوتے ہیں، اس میں ریجیکٹ ہوتے ہیں، اور دوسرا جو ووٹ ریشیو جو بہت کم ہوتا ہے. آپ اسی طرح دیکھیں، ہمیشہ ہم جو مار کھا جاتے ہیں وہ خواتین کی پولنگ پر. الیکشن میں جس جوش اور جذبے کے تحت آپ کارکنان اور بالخصوص آپ کے کینڈیڈیٹس جس انداز میں کام کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں جو پبلک رسپانس ہمیں مل رہا ہے اس میں فتح بلوچستان نیشنل پارٹی کی اور شکست آپ کے مخالفین کی ہے. لیکن جو اگلا جو مرحلہ آ رہا ہے صرف الیکشن کیمپین کی حد تک نہیں ہوتا. الیکشن میں جو اگلا جو مرحلہ ہے وہ ہے پولنگ کا. پولنگ کے لیے آپ نے اپنے ووٹر کو کس طرح نکالنا ہے. کیمپین میں تو آپ نے ان کو کنونس کر دیا، لیکن یہ نہ سمجھیں کہ ووٹر اپنی مرضی کے تحت خود آئے گا. وہ جو آپ کا ڈائی ہارڈ پولیٹیکل ورکر ہے وہ تو
ننگے پیر بھوکے پیٹ وہ نکل آئے گا، لیکن اس کے ساتھ عوام کو نکالنا بھی آپ پولیٹیکل ورکروں کی ذمہ داری ہے۔ اور دوسری جو اہم بات ہے جس میں ہمیشہ ہمیں جو ہے دھوکہ دیا جاتا ہے وہ پولنگ کے دوران تمام پولنگ اسٹیشنوں پہ اپنے ایجنٹوں کی موجودگی کو یقینی بنائیں اور ان آپ کے جو ایجنٹ ہیں ان کو الیکشن سے 2 دن پہلے ٹریننگ دی جائے کہ کس طرح پولنگ میں بیٹھا جاتا ہے اور کس طرح ووٹ کاسٹ کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ووٹ ہیں ان کو کس طرح چیک کیا جائے۔ اور سب سے اہم بات جو آپ تمام ساتھیوں نے پتہ نہیں کی نہیں کیے، ٹائم ویسٹ کرنے کی بجائے پولنگ میں ٹائم لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے، آپ کا 8 بجے سے لے کر 6 بجے تک ٹائم مقرر ہے، اور اس میں جو قطاریں لگتی ہیں اس میں ہمارا کافی ٹائم، اور ووٹر لسٹوں میں ان کا نام ڈھونڈنا کہ کس آپ کے ووٹر کا نام ہے نہیں ہے، اس کے لیے ہم نے ایک پلان یہ بنایا ہوا ہے، اس طرح کی پرچیاں ہیں۔ یہ الیکشن سے 1 دن پہلے تمام اپنے یونٹسوں کو مہیا کر دیں، تمام یونٹسوں کو مہیا کر دیں کہ وہ آپ کے ووٹر کا سیریل نمبر، اس کا نام، اس کی ولدیت اور اس کی پوسٹنگ پولنگ اسٹیشن کا نام یا کوڈ جو ہے وہ اس میں، جو آپ کا ایجنٹ اندر بیٹھا ہوا ہے اس کو بڑی آسانی ہوگی اس کو ڈھونڈنے میں۔ اگر یہی طریقہ آپ نے چھوڑا کہ نہیں جو وہ اندر جا بڑا ہی ایک اچھا اور دلچسپ سوال ہے آپ کا، کیونکہ میں خود بھی بی این پی کا امیدوار ہوں۔ سب کو لوگوں نے آزمایا، ان 70 سالوں میں 2 حکومتیں آئیں اور جنہوں نے اپنی میعاد پوری نہیں کی، ایک 1970 میں، ایک 1997 میں۔ ان 2 حکومتوں کی کارکردگی اور ان پر اگر کوئی بدعنوانی یا کرپشن کے جو چارجز ہیں وہ عوام کے سامنے لائے جائیں۔ بی این پی ان 2 حکومتوں کا تسلسل ہے۔ بی این پی نیشنل عوامی پارٹی کی قیادت اور اس کی سوچ اور فکر کا تسلسل ہے، اور ہمارے اکابرین نے ہمیں ملک، قوم اور سرزمین کے لیے نہ کہ صرف خدمت کرنے کے لیے اس پر جو قربان کرنے کی جو ہے ہمیں باتیں جو ہے ہمیں سمجھائی ہیں۔ اب بھی ہم سمجھتے ہیں اس وقت بلوچستان میں اگر لوگوں کی امیدیں وابستہ ہیں تو بلوچستان نیشنل پارٹی سے۔ کیوں؟ کیونکہ سب جماعتوں کو آزمایا گیا، اور وہ جماعتیں جو وفاق کی سیاست کرتے تھے آج وہ بھی بلوچستان کے نام کے محتاج ہو گئے۔ آج وہ کمپرس جماعتیں جو اپنے آپ کو متوسط طبقے کی نمائندہ کہتے تھے، آج انہوں نے جو نقصانات بلوچستان کو دیے ہیں شاید ہی کسی وفاقی حکومت نے دیے ہیں۔